بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 130 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مصحف صدیقی کی اشاعت و توسیع کی تاریخ کا بیان پڑھیں گے۔ القرآن فی عہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وقد انتسخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عدۃ نسخ من ذلك المصحف وارسلها الى الآفاق لیستفید المسلمون منها ولا يمیلون الى ترتیب آخر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصحف سے یعنی مصحف صدیقی سے ایسی کئی مصاحف جو ہے وہ نقل کروائے، جنہیں وارسلها الى الآفاق، جنہیں جو ہے آفاق عالم کے مختلف اطراف میں بھیجا، لیستفید المسلمون، تاکہ مسلمان اس سے مستفید ہوں، ولا یمیلون الی ترتیب آخر، اور کسی دوسری ترتیب کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ گزشتہ اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب اور تدوین کا کام تھا وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کے حکم سے انجام کو پہنچا تھا، یعنی ان کے حکم سے ہی قرآن کریم کی تدوین اور ترتیب کی گئی تھی۔ اس کی پوری ترتیب جو ہے وہ پوری تفصیل اس ترتیب کی آپ کے سامنے آ چکی ہے اور گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے۔ اب اس عبارت سے وقد استنسخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس مصحف صدیقی کی اشاعت و توسیع کی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت جو ہے وہ 7 طریقوں پر حاصل کر رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے پیش نظر تلاوت قرآن کی جو اجازت حاصل کی وہ 7 طریقوں پر تھی، اور اس کا اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اختلاف قراءات کی یہ حدود جو تھی وہ ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قراء جو تھے اور ان کے جو شاگرد اور تلامذہ تھے وہ ایک دوسرے کی تغلیط کے در پہ ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگے کہ تم صحیح نہیں پڑھ رہے، تم غلط پڑھ رہے، وہ ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے لگے۔ یہ تشویشناک صورتحال کا علم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے جو ہے وہ مجمع عام میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہوئے باہم اختلاف کرتے ہو اور قرآن کریم غلط طریقے سے پڑھتے ہو تو جو لوگ دور رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، یعنی دور دراز شہروں میں رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ ایک قرآن کا نسخہ مرتب کر دو، یعنی ایک نسخہ مرتب کر دو جس کے مطابق سب ہی تلاوت کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس تشویشناک صورتحال سے بچنے کے لیے وہ ایک نسخہ مرتب کروایا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بھی اسی کے ساتھ تاریخ اور حدیث سے ماخوذ ہے، اور جس کا سمجھنا یہاں ضروری ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ جب آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے فارغ ہو کر کوفہ اور بصرہ سے شام ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کو واپس ہونے لگے تو ان علاقوں میں یعنی بصرہ، کوفہ، شام وغیرہ کے علاقوں میں جو قراء کرام تھے، جو قاری قرآن تھے، ان کے درمیان شدید اختلاف اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلط قرار دینے کی جو سختی تھی، ایک دوسرے کی تقلید کی، وہ اس کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے وہ بے حد متفکر ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب پہنچے اور وہاں پہنچ کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین
قبل اس کے کہ یہ امت کتاب الہی میں یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے اس کو سنبھال لیجئے. یعنی انہوں نے جا کر کے وہ ساری صورتحال حضرت عثمان کو بتائی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ بڑی سختی سے لوگ ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے کتاب اللہ کے اندر یہود و نصارہ کی طرح اختلاف کرنے لگے، آپ اس صورتحال کو سنبھال لیجئے. چونکہ امیر المؤمنین تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہلوا بھیجا کہ آپ کے پاس قرآن کے جو صحیفے رکھے ہوئے ہیں وہ میرے پاس بھجوا دیں تاکہ ہم ان کی نقلیں تیار کر سکیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہ صحف جو صدیقی تھا وہ ان کے پاس تھا. انہوں نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے. یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو صحیفہ تیار ہوا تھا، جو مصحف تیار ہوا تھا قرآن کریم کا، وہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نقلیں تیار کرنے کے لیے جو حفاظ قرآن صحابہ کرام تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور اس طرح عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو ہے نا یہ 4 افراد جو تھے ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا کہ جو قریشی صحابہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کہیں اگر اختلاف کی نوبت آ جائے تو لغت قریش کے مطابق کتابت کی جائے. یعنی ان 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ جو قریشی صحابہ ہیں اور اس طرح جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جب وہ قرات آئے گی سامنے، اس میں کہیں اگر اختلاف آ جائے تو وہاں پر لغت قریش کو ترجیح دی جائے اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کی آیت لکھی جائے، کیونکہ یہ لغت قریش کے مطابق ہی قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ 4 5 یا 7 مصاحف جو ہیں وہ تیار ہو گئے. علی الاختلاف، اس میں اختلاف ہے، 4 جو ہے وہ تیار ہوئے تھے، 5 ہوئے تھے یا 7 ہوئے تھے، جن میں سے ایک جو ہے وہ مصحف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھ لیا اور باقی جو 3 تھے وہ باقی اپنے جو ہے وہ علاقوں میں بھجوا دیے، جو کوفہ ہے، بصرہ ہے، شام ہے، یمن ہے، بحرین ہے. اس طرح جو ہے وہ ان علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصاحف بھجوا دیے. اور بڑے صحابہ کرام جو تھے، اکابر صحابہ، ان کے مشورے سے قرآن کریم کے انفرادی اور شخصی نسخے جتنے بھی تھے ان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کو نظر آتش کر دیا تاکہ اختلاف کسی قسم کا باقی نہ رہے. اور یہ حکم دیا کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ ہر کوئی اسی جو مصحف ہے، مصحف صدیقی، اس کے مطابق ہی تلاوت کرے گا تاکہ وہ جو ایک دوسرے کی تقلید کا ماحول تھا، ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کا ماحول تھا اور شدید اختلاف بڑھ رہا تھا، وہ ختم کیا جا سکے. تعداد نقول، یعنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نسخے تیار کروائے تھے اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نسخے مرتب کروائے تھے ان میں سے 3 کوفہ، بصرہ، شام بھجوائے اور ایک اپنے پاس رکھا، گویا کہ 4 نسخے تھے. اور ایک قول جو ہے وہ 7 نسخوں کا بھی ہے کہ 7 نسخے انہوں نے مرتب کروائے تھے. لیکن پہلا قول جو ہے 4 نسخوں والا کہ ایک اپنے پاس رکھ لیا اور باقی جو ہے وہ 3 کوفہ، بصرہ اور شام بھجوائے، یہ زیادہ اصح قول ہے اور ائمہ کا مذہب بھی یہی ہے. تو اس طرح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نسخے جو ہے وہ مرتب کروا کر اطراف عالم میں بھجوا دیے تھے تاکہ اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے. تو ان عثمانی مصاحف کی بعض حضرات نے خود زیارت بھی کی ہے. ان میں جو ہے وہ مشہور جو سیاح ہے ابن بطوطہ اور جو مشہور اور مفسر ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح دیگر حضرات ابن الجزری ہیں اور اس طرح ابن فضل اللہ العمری ہیں، صاحب مسالک الابصار جو ہیں، یہ مسالک الابصار ایک کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں. یہ سب حضرات جو ہیں انہوں نے بذات خود مصاحف عثمانیہ کی زیارت کی ہے اور اس کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں. تو یہ جو 4 نسخے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کروائے اور اس کے بعد جو ہے وہ امت کو حکم دیا کہ آئندہ کے بعد تلاوت جو ہے وہ اسی نسخے کے مطابق ہوگی. اسی وجہ سے مصحف عثمانی، آج کل جو قرآن کریم کا نسخہ چل رہا ہے یہ بھی مصحف عثمانی ہے اور اس کے بعد متفقہ طور پر یہی جو ہے وہ اس کے بعد نقل ہوتا رہا ہے.
تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا، مصحف صدیقی، اس کی توسیع اور اشاعت کا کام تکمیل کو پہنچا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مصحف صدیقی کی توسیع اور اشاعت کی تاریخ کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے کتنے نسخے تیار کروائے تھے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کتنے طریقوں پر جائز ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔